بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس لیکچر میں ہم بیعات عقبہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس لیکچر میں دعوت اسلام کی نئی حکمت عملی، اہل یثرب کے قبول اسلام اور ان کی بیعات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بیعات کا لفظ جمع ہے بیعت کی، عین کے بعد الف کے لانے سے یہ جمع بن جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب طائف سے واپس آئے تھے اور اہل طائف کی اسلام کی قبولیت سے دوری کو آپ نے ملاحظہ فرما لیا تھا، تو آپ پھر کسی اور مقام کی تلاش کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے ہر سال لوگ آتے تھے اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان علاقوں سے آنے والے لوگوں کے پڑاؤں پر جا کر ان سے ملاقات کرتے، ان سے ان کے علاقے کا حال پوچھتے، انہیں دعوت دین دیتے، اسلام کی دعوت دیتے۔ اسی طرح کے لوگوں سے ملاقاتوں میں ایک سال میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات یثرب کے لوگوں سے ہوئی۔ یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو سنا اور دعوت کو سن کر اسلام کو قبول کر لیا اور واپس جا کر دوسرے لوگوں کو بھی اپنے اسلام کی قبولیت سے آگاہ کیا۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہوں گے کہ یثرب، جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں، یہاں پر یہود پہلے سے ہی آباد تھے اور یہود اہل کتاب تھے، انبیاء کرام، انبیاء سابقین کو ماننے والے تھے اور ایک آنے والے نبی آخر الزماں کے بارے میں بھی اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اور جب کبھی ان کا یثرب کے لوگوں کے ساتھ جنگیں ہوتی، مقابلہ ہوتا، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے تو اللہ تعالی ہمیں فتح سے نوازے گا۔ نئے نبی کی آمد کے حوالے سے یثرب کے رہنے والے جو انصار، اوس و خزرج کے قبائل کے لوگ تھے، ان کے کان یہود کی باتیں سن کر آگاہ ہو چکے تھے۔ اب جب مکہ کے اندر انہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہوں، تو قبیلہ خزرج کے ان 6 لوگوں نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا کہ ہم اس نبی پر اسلام اور اس نبی کے دین کو قبول کرنے میں سبقت لے جائیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اگلے سال جب دوبارہ حج کا موقع آیا تو 6 لوگ وہی، ان 6 لوگوں میں سے 5 لوگ وہی تھے اور 7 اور نئے لوگ تھے جو حج کے لیے گئے، اور یہ 12 لوگ جا کر خفیہ طریقے سے ایک گھاٹی جسے عقبہ عربی میں کہا جاتا ہے، اس میں چھپ کر انہوں نے حضور سے ملاقات کی، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو بغور سنا اور آپ کی دعوت دین حق کو قبول کر لیا۔ یہ نبوت کا 12واں سال تھا۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اور اس بیعت کے اندر شامل ہونے والے جو 12 لوگ تھے ان کے نام سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ جب دعوت دین دی گئی اور بیعت اسلام ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بنیادی طور پر ان باتوں پر، ان شرائط پر ان سے بیعت لی کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو گے، چوری، زنا و بدکاری کے قریب نہیں جاؤ گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگاؤ گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرو گے۔ اب یہ 12 لوگ جب واپس روانہ ہونے لگے تو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے ساتھ
دین اسلام پر اترنے والا جو کلام الہی ہے اور آپ کی سنن سے واقف کوئی ایسی ہستی بھیجیے جو ہمارے لیے استاد کا، ایک رہنما کا کام دے، ہمیں قرآن سکھائیں، ہمیں تعلیمات دین سکھائیں اور اس دعوت کو آگے ہمارے ساتھ مل کر ہمارے قبائل تک پہنچائیں۔ اس مقصد کے لیے جس خوش نصیب کا انتخاب ہوا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر یثرب تشریف لائے اور حضرت اسعد بن زرارہ کے مکان میں ٹھہرے، ان کے مہمان بنے، اور انہوں نے وہ جو قبول اسلام کر کے آنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر آگے جو باقی قبیلے کے افراد تھے ان تک دعوت اسلام کو پہنچانا شروع کر دیا۔ اس طرح مدینہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا وہاں پر اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی، اور قبا تک، یثرب سے 3 کلومیٹر باہر قبا کی بستی تک اسلام کا یہ نور پھیلتا چلا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر 2 بڑے قبیلے آباد تھے، ایک اوس کا اور ایک خزرج کا۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ جو اس وقت حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور بیداری کا اظہار کرتے تھے، مگر حضرت اسد بن زرارہ نے حضرت مصعب بن عمیر سے کہا کہ یہ سردار ہیں، آپ کوشش کریں کہ انہیں ترغیب دیں، انہیں قائل کریں اسلام لانے پر۔ اگر یہ قائل ہو گئے تو سمجھیے کہ پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ فرد تھے، انہوں نے کمال دانش مندی اور حکمت عملی کے ساتھ انہیں دعوت دی اور کہا کہ آپ ہمیں وقت دیجئے، ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہماری بات کو سنیے، اگر ہماری بات آپ کو پسند آئے تو قبول کیجئے، اگر پسند نہ آئے تو میں آپ کے مزاحم نہیں ہوں گا۔ اس پر سعد بن معاذ نے کہا کہ آپ نے بڑی عمدہ بات کہی، منصفانہ بات کی۔ اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے بغور حضرت مصعب بن عمیر کی تعلیمات کو سنا، پیغام قرآن کو سنا، اور یہ پیغام قرآن ان کے دل میں گھر کر گیا اور انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اور ان کی قبولیت اسلام کی برکت سے ان کے قبیلے کے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اگلے سال جب حج کا موقع آیا تو اب 75 کے قریب افراد انصار کے تھے جو مکہ میں جا کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر اسی طرح خفیہ گھاٹی میں جا کر انہوں نے ملاقات کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کر کے اسلام کے دامن میں آئے۔ ان میں 2 خوش نصیب عورتیں بھی تھیں، نصیبہ بنت کعب بن عمر جو ام عمارہ کے نام سے مشہور تھیں، اور اسماء بنت عدی، اور ان کے علاوہ 73 مرد شامل تھے۔ انہوں نے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام سے ادب و احترام سے پوچھا کہ ہم کن امور پر آپ کی بیعت کریں، یعنی کیا آپ ہم سے وعدہ لینا چاہتے ہیں اسلام کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا تم اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور میرے حکم کو بجا لاؤ گے، خوش دلی میں بھی اور افسردگی میں بھی، دونوں حالتوں میں، اور تم خرچ کرو گے تنگ دستی میں بھی اور غنا میں بھی، اور یہ کہ نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کی خاطر کلام کرو گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور اس بات پر بھی بیعت کرو کہ جب میں تمہارے پاس یثرب آؤں تو تم میری مدد کرو گے اور ہر چیز سے میرا دفاع کرو گے جس سے تم اپنی عورتوں کا، اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہو۔ اگر تم نے یہ بات نبھائی تو اللہ اجر میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔